بسم اللہ الرحمن الرحیم باب لا تستقبل القبلة بغائط او بول الا عند البناء جدار او نحوه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يؤلها ظهره وشرقوا او غربوا. باب من تبرز على لبنتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر انه كان يقول ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته وقال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب لا تستقبل القبلة بغائط او بول الا عند البناء جدار او نحوه. قبلے کی طرف منہ نہ کیا جائے پاخانے یا پیشاب کے وقت میں. جب آدمی پیشاب یا پاخانے کے لیے بیٹھے تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرے. الا عند البناء مگر عمارت میں، خواہ وہ عمارت دیوار ہو یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہو. تو یعنی سامنے کوئی چیز ایسی ہو جو کعبہ شریف اور اس کے درمیان حائل ہو جائے تو ایسی صورت میں قبلہ طرف منہ کر کے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ دیوار یا اس طرح کی جو بھی چیز ہے، جیسے پہلے لوگ فوس کا بناتے تھے ٹاٹ، تو یا کوئی موٹا پردہ یا اس طرح کی کوئی چیز، تو وہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا نہیں ہوا، کیونکہ دیوار حائل ہے. تو دیوار کے حائل ہونے کی وجہ سے یہ استقبال قبلہ نہیں ہوگا. الا اندر بنائے جداری اور نحوی، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے اور یہی مذہب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. اصل میں یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے بیٹھنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو ائمہ حنفیہ فرماتے ہیں کہ قبلہ کی طرف پیشاب پخانے کے وقت نہ تو منہ کرنے کی اجازت ہے اور نہ ادھر پیٹھ کرنے کی اجازت ہے. اور ائمہ شافعیہ بھی یہی کہتے ہیں، مگر اس میں وہ ایک استثناء کرتے ہیں کہ اگر بیت الخلاء استنجا خانہ گھر میں ہو، دیوار وغیرہ کا حجاب ہو قبلہ اور اس کے درمیان، تو کسی بھی رخ پر بیٹھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی ترجمانی میں یہ بات کی ہے. اس طرح سے بہت سی جگہوں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی حمایت کی ہے، جس سے یہ سمجھا گیا کہ وہ شافعی المذہب تھے. تو یہ بات سمجھی جا سکتی ہے
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجتہد تھے اور ان کا اجتہاد شافعی مذہب کے مطابق ہو گیا، تو اس یہ استدلال بہت مضبوط نہیں ہے کہ وہ شافعی المذہب تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجتہد تھے اور ان کا اجتہاد مذہب شافعی کے مطابق ہو گیا، تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو وہ مطلق مجتہد تھے یا پھر مقلد تھے؟ مجتہد تھے تو کوئی بات نہیں ہے، اور مقلد تھے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے۔ کئی ایک ائمہ شافعیہ نے ان کے شافعی ہونے کی صراحت کی ہے، دلیل ان کی اسی طرح کے ابواب اور حدیثیں ہیں۔ اب پہلے آپ حدیث پاک پڑھیے، اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ یہ عطا بن یزید لیثی سے روایت ہے، وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء کے لیے آئے، یا جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء تو خاص عمارت ہوتی ہے، کہ قضاء حاجت کے لیے آئے، غائط پاخانے کے لیے کہتے ہیں۔ پاخانہ کا لفظ خود ایک کنایا ہے کہ کیا کہتے ہیں براز کے لیے، مگر اس کا استعمال اتنا کثرت سے ہو گیا براز کے لیے کہ پاخانہ کا لفظ بھی ہماری زبان میں ایک طرح کا معیوب لفظ ہو گیا، تو اب اس کی تعبیر کے لیے قضاء حاجت کا لفظ بولتے ہیں۔ تو جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے آئے تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرے، ولا یولیھا ظہرہ، اور قبلہ کی طرف اپنی پیٹھ بھی نہ کرے، یعنی منہ تو دوسری طرف ہو اور قبلہ طرف پیٹھ ہو، تو پیٹھ کرنا بھی ممنوع اور منہ کرنا بھی ممنوع۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ قبلہ کے احترام میں ہے، قبلہ کے احترام کی وجہ سے ہے کہ اس کی طرف نہ منہ کرے اور نہ اس کی طرف پیٹھ کرے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد مطلق ہے، لہذا بیت الخلاء تعمیر شدہ بیت الخلاء میں کوئی پیشاب پخانہ کرے، مثلا گھر میں یا کھلے میدان میں، ہر جگہ کا حکم پھر یکساں ہو جائے گا، کیونکہ فلا یستقبل قبلۃ ولا یولیھا ظہرہ یہ دونوں کو عام ہے، اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اس لیے یہ حکم دونوں جگہ یکساں رہے گا۔ اس اطلاق کو سامنے رکھ کر کے جب ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمۃ الباب کو دیکھتے ہیں تو الا عند البناء جدارین اور نحوہ کا استثناء اس باب میں مناسب نہیں لگتا، ان کے مذہب کی بنیاد آنے والے باب کی حدیث پر ہے، تو اس باب کو بھی اس میں کی حدیث کو بھی اس میں شامل کر لیتے تو یہ بات زیادہ مناسب تھی۔ اب بقیہ گفتگو ان کے مذہب کے دلیل پر ہم آگے کریں گے۔ یہ باب تو اور اس باب کی حدیث تو مکمل طور پر ہم حنفیوں کی دلیل ہے۔ شرقو اور غربو، سرکار نے فرمایا جب استنجا کرنا ہو یا قضاء حاجت کرنی ہو تو مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو۔ یہ حکم اہل مدینہ کے لیے ہے، اہل مدینہ، اہل شام، اور جن کا قبلہ بھی اہل مدینہ کا قبلہ ہے ان کے لیے یہ حکم ہے شرقو اور غربو۔ اہل مدینہ کا قبلہ دکن طرف ہے، یعنی کعبہ شریف مدینہ منورہ سے جانب شمال میں ہے، تو جب جانب شمال کی طرف کوئی منہ کر کے بیٹھے گا تو کعبہ کی طرف بیٹھے گا، اور جانب جنوب میں، اور اگر جانب شمال میں کوئی منہ کر کے بیٹھتا ہے تو پھر کعبہ طرف پیٹھ ہو جائے گی۔ لہذا اہل مدینہ اور جو لوگ ان کے حکم میں ہیں انہیں یہ حکم ہے کہ اتر اور دکن کی طرف پیشاب پاخانے کے لیے نہ بیٹھیں، تو پھر کدھر بیٹھیں؟ ان کے لیے سرکار نے فرمایا شرقو اور غربو، تم لوگ مشرق
اور یا مغرب طرف منہ کر لو یا پیٹ کر لو۔ ہم بارہا بتاتے رہے ہیں، آپ کو بھی ایک آدھ دفعہ بتایا ہے اور انشاءاللہ پھر یاد دہانی کریں گے کہ کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے محل وقوع اور وہاں کے عرف کا اعتبار ضروری ہوتا ہے۔ اس کی کھلی دلیل یہ لفظ شرقو اور غربو ہے۔ اگر محل وقوع کا اور جائز صدور کے حالات کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو ہندوستان میں بھی کوئی حکم دے سکتا ہے شرقو اور غربو، مشرق یا مغرب طرف منہ کر کے پیشاب پخانے کے لیے بیٹھو، حالانکہ یہاں یہ حکم جو ہے ہمارے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جس جگہ پہ یہ کلام صادر ہوا وہاں کے حالات کو پیش نظر رکھ کر کے کوئی کلام سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور وہاں کے حالات کے لحاظ سے حکم یہی تھا کہ شرقو اور غربو، مشرق یا مغرب طرف منہ کر لو۔ یہ حکم ہندوستان کے لیے یا ان ممالک کے لیے جاری نہیں ہوگا جن کا قبلہ مغرب کی سمت میں ہے یا جن کا قبلہ مشرق کی سمت میں ہے۔ تو جیسے اہل مغرب کہ ان کا قبلہ مشرق کی سمت میں ہے تو ان کے لیے یہ حکم جاری نہیں ہوگا۔ ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ ہم صحرا میں بھی، صحرا یا کھلے میدان میں بھی اگر استنجا کے لیے بیٹھتے ہیں یا قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے اور کعبہ شریف کے درمیان ہزاروں مقامات پر پیڑ اور دوسرے حاجب عمارتیں، اونچی اونچی عمارتیں، بلڈنگیں، شہر، ہزاروں شہر پائے جائیں گے، اونچی اونچی عمارتیں پائی جائیں گی، اونچی اونچی بلڈنگیں پائی جائیں گی، اونچے اونچے تناور درخت پائے جائیں گے۔ تو حجاب تو ہے ہمارے اور کعبہ شریف کے درمیان۔ تو اگر صرف یہ ہو کہ حجاب ہو تو پھر سب کو حکم ہونا چاہیے کہ قبلہ طرف بیٹھیں یا قبلہ طرف پیٹ کریں، حالانکہ اس کا حکم کوئی نہیں دیتا ہے۔ اس لیے اس کا اطلاق یہی ہے کہ وہ حاجب چاہے قریب میں ہو یا بعید میں ہو، سب کا حکم یکساں ہونا چاہیے۔ باب من تبرز علی لبنتین، لبنہ کہتے ہیں کچی اینٹ کو۔ اس شخص کا بیان جو قضاء حاجت کے لیے دو کچی اینٹوں پر بیٹھا، کچی اینٹوں پر بیٹھ کر قضاء حاجت کا بیان۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، جس کی بنیاد پر وہ لوگ الا عند البنا جدارین اور نحوی کا استثناء کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ فرماتے تھے ان ناس یقولون، لوگ کہتے ہیں اذا قاتل حاجت کا، جب تم قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرو اور نہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو۔ ناس اس زمانے میں کون تھے؟ صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہ مجمعین۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو بیان کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا موقف یہی تھا۔ صحابہ کرام یہی فرماتے تھے کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو قبلہ کی طرف نہ منہ کرو اور نہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو۔ بیت المقدس کی ممانعت کیوں ہو گئی جناب والا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت المقدس ہے جانب شمال میں، یہ قبلہ اول ہے، اور کعبہ شریف ہے جانب جنوب میں، یہ اب ہمارا موجودہ قبلہ ہے۔ تو اگر بیت المقدس طرف منہ کرتے ہیں تو جو ہمارا اصل قبلہ کعبہ شریف ہے موجودہ قبلہ، اسی طرف پیٹ ہو جائے گی، اور اگر بیت المقدس طرف پیٹ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہمارا موجودہ کعبہ قبلہ ہے کعبہ شریف، اس طرف منہ ہو جائے گا۔ تو اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے
قبلہ کی طرف منہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے اور ساتھ ہی اسی طرف پیٹ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا موقف یہ تھا کہ جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ تو کعبہ شریف طرف منہ کر کے بیٹھو اور نہ ہی بیت المقدس طرف منہ کر کے بیٹھو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بیت المقدس یا بیت المقدس یہ ہمارا قبل اول ہے، تو قبل اول کا بھی احترام چاہیے، تو لہذا اس وجہ سے بھی ادھر نہ منہ کیا جائے نہ ادھر پیٹ کی جائے۔ یہاں پر ہم ایک بات بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے جو فرمایا فلا استقبل قبلۃ ولا یولھا، یہ نہیں ہے اور نہیں آتی ہے تحریم کے لیے، تو اس لیے قبلہ طرف منہ یا پیٹ کرنا مکروہ تحریمی ہے ہم حنفیوں کے نزدیک۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ لقد ارتقیت ارتقى یرتقی، چڑھنا، میں ایک روز علی ظہر بیت لنا، اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دو کچی اینٹوں پر بیٹھے، دو کچی اینٹوں پر، حاجت ہی آگے آ رہا ہے، دو کچی اینٹوں پر اپنی حاجت کے لیے بیٹھے بیت المقدس طرف منہ کیے ہوئے ہیں۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت المقدس طرف منہ کر کے دو کچی اینٹوں پر قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مطلب خیز ترجمہ ہوا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت گھر کے اندر تھے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر دیوار یا اس طرح کی کوئی چیز حائل ہو کعبہ شریف اور استنجا کرنے والے کے درمیان، تو بیت المقدس کی طرف یہ کعبہ طرف پیٹ یا منہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا۔ تو یہ استدلال بجائے خود بہت مناسب لگتا ہے کہ جب سرکار کا یہ فعل ہے تو آپ کے فعل سے یہ بات ثابت ہو گئی، لہذا الا عند البناء جدارین اور نحوی کا استثناء اس حدیث پاک سے ثابت ہوا۔ حنفیہ اس حدیث کو اپنا مستدل کیوں نہیں بناتے، اب ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ اصل میں ہمارے اوپر عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے کہ عین کعبہ کی طرف منہ کریں، مگر یہ اس کے لیے ممکن ہے جو مکہ معظمہ میں رہتا ہے کہ مسجد حرام میں جائے اور عین کعبہ شریف طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ ہم تو جب جاتے ہیں تو وہیں پڑھتے ہیں، کعبہ شریف نگاہوں کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے اور ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے بارہا مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی۔ لیکن جو لوگ دور ہیں، مثلا یمن میں، شام میں، قسطنطنیہ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، ہندوستان میں، یہ لوگ تو عین کعبہ کی طرف منہ نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو آسانی کے لیے ہم لوگوں کو حکم یہ ہے، تمام اہل عالم کو، کہ وہ کعبہ شریف کی سمت میں منہ کر لیں، یعنی کعبہ شریف اگر مغرب میں ہے تو مغرب طرف کی سمت میں منہ کر لیں، کعبہ شریف مشرق میں ہے تو مشرق کی سمت میں رخ کر لیں۔ تو مشرق و مغرب طرف رخ کرنا ہی یہ بیت المقدس طرف، یہ کیا کہتے ہیں، کعبہ شریف طرف منہ کرنا ہوا۔ تو یہ قریبی قبلہ ہے۔ اس سے پہلے آپ نے حدیث پڑھی تھی، سرکار نے فرمایا فسددوا وقاربوا، میانہ روی اپناؤ اور قریب قریب رہو۔ تو ہم کعبہ شریف کے استقبال میں عین کعبہ کی طرف رخ کرنے کی نہیں کر سکتے، قاصر ہیں، عاجز ہیں، تو جو قریب اس کے ہے ہم اس کو اپناتے ہیں کہ اس کی طرف منہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہم عمل کرتے ہیں قاربو پر، یہ فسددو پر عمل نہیں ہے، قاربو پر عمل ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فسددو پر عمل کرنے سے عاجز ہیں، عین کعبہ طرف منہ نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا حضور جائے نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی عاجز ہیں؟ عین کعبہ طرف منہ نہیں کر سکتے؟ نہیں، اللہ نے تو آپ کو آپ کے سامنے کعبہ شریف کر دیا ہے۔ آپ جہاں رہتے ہیں تو ساری دنیا کا اور خاص طور پر کعبہ شریف کا مشاہدہ فرماتے رہتے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس طرف منہ کر کے قضاء حاجت کے لیے ضرور بیٹھے، جس یہ لازم آتا ہے کہ کعبہ شریف طرف پیٹھ ہو، لیکن کعبہ شریف طرف پیٹھ نہیں ہے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرما لیا کہ عین کعبہ سے ہم ہٹے ہوئے ہیں، عین کعبہ کہیں اور ہے اور ہم اس عین کعبہ سے دور اور الگ کہیں اور ہیں۔ تو جیسے ہم عین کعبہ کے سامنے ہوں تو عین کعبہ کی طرح کیا استقبال فرض ہوتا ہے، اور اس سے ہٹ کر اگر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کے سامنے تھا قبلہ، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف فرما ہوئے قضاء حاجت کے لیے، تو مانا یہی جائے گا کہ آپ یہ کعبہ عین کعبہ سے دور ہو گئے تھے۔ تو دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا کہ پیٹھ آپ کی کعبہ شریف کے سمت میں ہے، لیکن حقیقت بھی نگاہیں جانتی ہیں، حقیقت بھی لوگ جانتے ہیں کہ سرکار کی پیٹھ عین کعبہ کی طرف نہیں تھی، سمت کعبہ کی طرف تھی، اس لیے وہ جائز ہوا۔ یہ اس وجہ سے ہمارے ائمہ حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم الا عند البنا کا استثناء نہیں کرتے ہیں۔ اصولی حیثیت سے دیکھا جائے تو اصول حدیث میں یہ بات اپنی جگہ پر طے شدہ ہے، جو علماء اصول حدیث کا، ناقدین حدیث کا ایک اجماعی مذہب ہے کہ جب قولی اور فعلی حدیثوں میں ٹکراؤ، تعارض ہو جائے تو اس وقت قولی حدیث کو ترجیح دیا جاتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، یہ حدیث قولی ہے، سرکار کے ارشاد ہے۔ سرکار اپنی زبان پاک جو ارشاد فرماتے ہیں وہ قانون شریعت بن جاتا ہے۔ قول یہ تشریح کے لیے ہی ہے، لیکن سرکار کا جو فعل ہے، جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، تو اس فعل میں بہت طرح کے احتمال ہوتے ہیں۔ اسی کو علماء کہتے ہیں واقع حال محل صدگنا احتمال ہوتا ہے، اس میں بہت سے احتمال ہوتا ہے۔ ہر فعل تشریح کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یعنی تشریح عام کے لیے ہر فعل نہیں ہوتا۔ یہاں احتمال ہے کہ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت تھی اور جو بیت الخلا بنا تھا وہ اسی طور پر بنا تھا کہ آپ اسی طور پر بیٹھ کر کے قضاء حاجت کر سکتے تھے۔ تو جب حاجت ہو اور اس کے سوا کوئی اور گنجائش نہ ہو تو مجبوری ہے، اور مجبوری کی صورت میں اس کی اجازت ہوگی۔ تو یہ تشریح عام نہیں ہے، تشریح خاص ہے کہ اگر کوئی مجبور ہو کہ اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہ ہو تو ایسا کر سکتا ہے، تو یہ تشریح خاص بوجہ حاجت ہوگا۔ لیکن قولن جو بات کی جاتی ہے وہ تشریح عام کے لیے ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا ہے، یہ ضابطہ مسلمہ ہے، سب کے نزدیک اجماعی ضابطہ ہے کہ حدیث قولی اور فعلی میں تعارض ہو جائے تو حدیث قولی کو ترجیح دیا جائے۔ لہذا ہم یہاں پہ حدیث قولی کو ترجیح دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر والی حدیث فعلی ہے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث قولی ہے، لہذا حدیث قولی کو ترجیح ہوگی اور حکم عام ہوگا کہ بیت الخلا ہو یا صحرا ہو یا میدان ہو، اور حاجب کعبہ سے روکنے والی چیز مانے یہ قضاء حاجت کرنے والے سے قریب ہو یا بعید ہو، ہر حال میں سرکار کا یہ فرمان جاری ہوگا
کہ قبلہ طرف نہ منہ کیا جائے نہ پیٹ کی جائے، کیونکہ ارشاد مطلق ہے اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اور فعل کی توجیہ کی جائے گی، فعل مرجو ہوتا ہے کیونکہ فعل میں کچھ احتمالات بھی ہوتے ہیں، اور یہاں احتمال ہے کہ سرکار کو اس وقت حاجت محسوس ہوئی اور اسی طور پر بیٹھنا وہاں ممکن تھا۔ میں ایک بار تامل ناڈو گیا تھا۔ تامل ناڈو کے ایک عظیم شہر ہے مدورئی، بہت بڑا شہر ہے، تو وہ ساحلی شہر ہے، اس علاقے میں شافی لوگ زیادہ رہتے ہیں۔ ایک صاحب کے یہاں میرا قیام ہوا تو ان کے یہاں بیت الخلا ہی اسی طور پہ بنا ہوا تھا کہ قبلہ طرف منہ کر کے بیٹھو۔ ظاہر سی بات ہے کہ قضاء حاجت تو آدمی کا اختیاری امر نہیں ہے، مجبور ہے آدمی، اضطراری امر ہو جاتا ہے یہ، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو میں ممکن حد تک قبلہ شریف سے اپنا منہ پھیر لیتا تھا اور اپنی حاجت پوری کرتا تھا۔ اس طرح سے ایک حدیث پاک میں بھی ہے، شاید وہ حدیث آگے کہیں آئے، کہ ہم لوگ شام گئے تو وہاں دیکھا کہ بیت الخلا قبلہ طرف بنے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ بیٹھتے اور منہ ادھر سے پھیر لیتے اور فارغ ہونے کے بعد استغفر اللہ پڑھتے۔ تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں بھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیا کرتا تھا۔ تو سرکار علیہ السلام کا جو یہ فعل ہے، جو ہے عمر نے روایت کیا ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی لبنتین مستقبلا بیت المقدس لحاجتہ، یہ بھی تشریح کے لیے ہے، مگر یہ تشریح خاص ہے، عند الحاجت، عند ضرورت، عند ضرورت شرعیہ، اور ارشاد نبوی جو ہے وہ تشریح عام ہے، اس عام قانون شریعت دیا گیا ہے امت کو، اور اس سے خاص یعنی ایمرجنسی کے اوقات کا قانون دیا گیا ہے امت کو۔ تشریح یہاں بھی ہے، تشریح وہاں بھی ہے، وہاں تشریح عام ہے اور یہاں تشریح خاص ہے، وہ مطلقاً ہے اور یہ عند الحاجت ہے۔ گفتگو تام ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مخاطب سے فرمایا، لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم، وارکم کی جمع، شاید تم ان لوگوں میں ہو جو سرین کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ عورتوں کے لیے یہی ہے کہ وہ سرین کے جب سجدہ سے اٹھیں، قاعدہ میں بیٹھیں، تو اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال لیں اور سرین کے بل بیٹھ جائیں۔ تو عورتوں کے لیے طریقہ سنت ہے اور مردوں کے لیے خلاف سنت ہے، نماز ہو جائے گی مگر سنت کے خلاف ہوگی۔ تو میں نے پوچھا، اللہ ادری، میں نہیں جانتا، نہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کی اس سے مراد کیا ہے۔ تو یعنی میں اصل میں ان کا کہنا تو یہ تھا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، مگر چونکہ وہ ایک بڑے عالم تھی تو اس لیے انہوں نے فرمایا، لا ادری، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو ان کا انکار بھی نہیں کیا ان کے ادب کی وجہ سے، اور اپنی برات بھی ظاہر نہیں کی۔ لا ادری باللہ قال مالک، یعنی امام مالک فرماتے ہیں کہ ان کے الذین یصلون علی اوراقہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے اور زمین سے اپنی سرین کو اوپر نہیں رکھتا بلکہ زمین سے سٹائے رہتا ہے، تو یہ طریقہ عورتوں کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کی تھی۔ اصل میں مخاطب نے جب یہ بات سنی تو ان کے چہرے کی شکن سے حضرت عبداللہ بن عمر نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ مخاطب ہماری اس بات سے اتفاق نہیں کر پا رہا ہے، اس لیے فرمایا، شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو خلاف سنت قاعدہ میں بیٹھتے ہیں، کہ ویسے ہی تم ہو کہ میں سنت بتا رہا ہوں اور سنت کی بات سننے پر تمہارے چہرے پر شکن آ رہی ہے۔ تو شکن تو اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ان کے سامنے حدیث ابو ایوب انصاری بھی تھی، وہ یہ سوچنے لگے کہ اس حدیث میں اور اس حدیث میں پھر تطبیق کیا ہوگی، اس وجہ سے آئی تھی۔ باب خروج النساء
الی البراس. براس کے اصل معنی آتے ہیں الفضاء الواسع، کشادہ میدان. اب یہ کنایہ ہو گیا ہے قضاء حاجت سے. عورتوں کا قضاء حاجت کے لیے صحرا اور میدان میں نکلنا، صحرا اور کھلے میدان میں نکلنا. ابتدائے عہد نبوت میں یہ طریقہ تھا کہ گھروں میں بیت الخلا نہیں بنے ہوئے تھے اور عورتیں رات میں کھلی جگہوں پہ جاتی تھیں اور قضاء حاجت کر کے واپس آتی تھیں. آج بہت سی دیہاتوں میں اس طرح کی یہ رسم ابھی بھی پائی جاتی ہے، زیادہ نہیں تو کم ہی صحیح. زمان جاہلیت میں یہ رسم تھی، تو جب اسلام آیا تو شروع میں وہ رسم برقرار رہی، اور پھر انہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تہذیب عطا فرمائی کہ گھروں کے اندر استنجا خانے بیت الخلا بنائے جائیں اور لوگ وہاں پر استنجا کریں، اپنی حاجت پوری کریں. تو ابھی جو بات آ رہی ہے اس میں قدیم عربوں کی تہذیب کی منظر کشی کی گئی ہے. یہ قدیم عربی زبان کی کتاب ہے، تو اس میں قدیم عربوں کی تہذیب کی بھی منظر کشی کی جاتی ہے. ترجمہ. حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج کن یخرجن باللیل، رات میں نکلا کرتی تھیں، اذا تبرزن الی المناصر، منصا کی جمع منصا کہتے ہیں کشادہ میدان کو. آگے آپ سعید افیح، کشادہ میدان، کھلا میدان. اور مراد منصا سے وہ میدان جہاں قضاء حاجت کے لیے جایا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج جب قضاء حاجت کے لیے کھلے میدانوں کی طرف جاتی تو وہ رات میں نکلا کرتی تھیں، دن میں نہیں جاتی. اور حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کرتے تھے، حضور احجب نساءک، اپنی ازواج طاہرات کو حجاب کا حکم دیجیے کہ وہ پردے میں رہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ایسا نہیں کرتے. اصل میں سرکار وہی کرتے تھے جو اللہ کا حکم ہو. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا ہے تب تک جس میں آسانی ہے وہ آسانی جاری رکھی جائے، جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو وہ حکم نافذ ہو جائے گا. تو حضرت عمر چاہتے تھے کہ عورتوں کے ازواج کو حجاب کا حکم دے دیا جائے. ایک روز سودا بنت زمعہ زوج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک شب عشاء کے وقت میں نکلی، اور یہ دراز قامت خاتون تھیں. تو حضرت عمر نے انہیں پکارا، الا قد عرفناک یا سودا، سودا ہم نے آپ کو پہچان لیا. حرصا علی ان ينزل الحجاب، ان کا مقصد پکارنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد اس بات کا شوق تھا کہ کاش، اس بات کی آرزو تھی. حرصن کا معنی یہاں لالچ نہ کر کے آرزو کیا جائے. اس آرزو میں پکارا تھا، اس تمنا میں پکارا تھا کہ کاش حکم حجاب نازل ہو جائے. فانزل اللہ الحجاب، تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم نازل فرمایا. کئی آیتیں ہیں جو قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. ان میں ایک آیت میں یہ فرمایا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ازواج نبی کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں قرار پذیر رہیں، ٹھہرے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے موافقات سے یہ آیتیں شمار کی جاتی ہیں. بہت سی آیتیں ایسی ہیں، کوئی 20 یا 22 آیتیں ہیں جو موافقات عمر سے شمار کی جاتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آرزو کی کہ کاش یہ حکم نازل ہو جائے. تو جو الفاظ وہ کہتے تھے، اللہ نے ان الفاظ میں قرآن پاک کا فرمان نازل کر دیا. تو ایسی آیتوں کو موافقات عمر سے شمار کیا جاتا ہے. ایسی آیتیں 20، 21، 20، 22 ہیں. ان کی مختصراً تفصیل بیان کی ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الخلفاء میں، اور دوسرے علماء نے بھی ان کو ذکر کیا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ عربوں کی قدیم تہذیب یہی تھی
کہ عورتیں رات میں کھلے میدانوں میں جایا کرتی تھیں۔ دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، یہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ قد اوزنا لکن ان تخرجن فی حاجتکن، تمہیں اللہ نے یہ اجازت دی ہے، تمہیں اجازت ہے کہ تم لوگ اپنی قضاء حاجت کے لیے باہر چلی جایا کرو، یہ اجازت اللہ کی طرف سے ہے، تو ہم اسے روکے کیوں؟ باب التبرز فی البیوت، گھروں میں قضاء حاجت کا بیان۔ یہاں تبرز کے معنی متعین ہے قضاء حاجت۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، یہ تقیت عن ظہر بیت حفصہ بعد حاجتی، یہ وہی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی جس پر میں نے پوری بحث کی۔ یہ اسی حدیث کی دوسری روایت ہے، اس میں حضرت حفصہ کا نام نہیں تھا اور اس میں حضرت حفصہ کا نام آیا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن ہوتی تھی۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چھت پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ آپ قبلہ کی طرف پیٹھ اور شام کی طرف منہ کر کے قضاء حاجت فرما رہے ہیں۔ اس میں اعلیٰ لبنتین نہیں ہے اور دوسرے مضامین اس کے اندر ہیں۔ مستقبل الشام اس لیے فرمایا کہ جو شام کا قبلہ ہے وہی اہل مدینہ کا قبلہ ہے۔ دوسری حدیث عبداللہ، وہی حدیث ہے اور الفاظ بھی تقریباً وہی ہیں جو پہلے والے الفاظ ہیں، ہم تبرکن الفاظ پڑھ دیتے ہیں۔ ان عبداللہ بن عمر اخبرہ قال لقد ظہرت ذات یوم علی ظہر بیتنا فرأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قائدا علی لبنتین مستقبل بیت المقدس۔ باب